إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورہ آل عمران۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمائے، جس نے آسمان و زمین کو بنائے، اس کے لیے ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا ہو۔ بعدہ اس کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسلام کی چند خصوصیات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے، عمل کرنے اور آپ سبھی کو غور سے سننے اور عمل کرنے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس کے دین کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے، اور وہ دین اللہ رب العالمین کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی ایسا کام کرے گا اس کے لیے آخرت میں خسارہ اور نقصان ہے، یعنی ایسا آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ محترم حاضرین کرام، ہم اور آپ روئے زمین میں بہت سارے ادیان کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے عقائد کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک ادیان کے ماننے والے اپنے اپنے نظریات پہ چلتے ہیں اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق چلتے ہیں اور اپنے کلچر اور اپنے تہذیب کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ان تمام ادیان میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں، ان تمام دینوں میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دیگر ادیان کے بالمقابل اللہ رب العالمین کو اگر کوئی دین پسند ہے اور کسی دین کے ماننے والے کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ دین صرف دین اسلام ہے۔ جب اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ پسندیدہ دین ہے، تو ہم اور آپ جس کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا، ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ دین اسلام جو سب سے پسندیدہ دین ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، یعنی اس کے اندر کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے دین سے الگ ہیں اور اس کے لیے اللہ رب العالمین اس دین کو پسند کرتا ہے۔ آئیے انہی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دین اسلام کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین رحمت ہے، یعنی اس کے اندر سراسر رحمت ہے، مہربانی ہے اور شفقت ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے تو قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام رحمان اور ایک نام رحیم بھی آتا ہے، جس کا معنی رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے دین اسلام کے فرمان کو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، آپ ایک ایک حکم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ شفقت کرنے، مہربانی کرنے اور رحمت کرنے کی تلقین دی ہے۔ اسی طرح سے یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ کو بے شمار ملیں گے، جس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں دین اسلام کے اندر جس کو لوگ سختی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ بہت سخت چیز ہے۔ ان میں سے ایک چیز مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مان لیجئے کہ چور کے ہاتھ کو کاٹا جانا، کوئی چوری کرتا ہے، ہاتھ کو کاٹا جائے، یہ اسلام کا قانون ہے۔
لوگ کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں کہ بہت سخت قانون ہے، لیکن اس کے اندر بھی رحمت ہے، اس کے اندر بھی رحمت ہے۔ اگر ایک چور کے ہاتھ کو چوری کرنے کے بنا پر کاٹ دیا جائے اور لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ ایک آدمی کو دیکھ کر کے اگر وہ چوری کرنے سے رک جائیں، تو ذرا بتلائیے کیا اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اور اس بستی میں امن نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ تو یہ اور اس طرح کی دیگر تمام ایسی چیزیں جس کو دنیا والے سختی گردانتے ہیں، دنیا والے سخت کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے، اگر اس کے گہرائی میں جھانک کر کے دیکھا جائے، تو اس کے اندر بھی رحمت ہے، اور سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے لوگوں کے لیے اس میں امن ہے اور اس میں رحمت ہے۔ اسی طرح سے دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ یہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کا دین یہی دین اسلام رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی ہیں، سب کے سب کا دین دین اسلام ہی تھا، سب کے سب کا دین دین اسلام ہی تھا۔ اسی لیے سب کی امتوں کو امت مسلمہ کہلائے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ جانکاری غلط ہے، یہ علم غلط ہے، یہ نالج غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے آئے اور اسی وقت اسلام کو لے کر کے آئے، نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب کے سب کا دین دین اسلام تھا۔ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شریعتیں الگ ہوا کرتی تھی اور زمانے کے اعتبار سے ان کے آئین اور قانون اور طریقہ کار الگ ہوا کرتے تھے، لیکن سب کے سب کا دین الگ ہے۔ آپ جب سورہ بقرہ آیت نمبر 131 سے لے کر کے 133 کو پڑھیں گے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، ان کے پوتے یعقوب کے بارے میں سنیں گے، تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ دین اسلام کا تذکرہ وہاں پر آپ کو ملے گا۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلام لے آئیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب جو تمام جہانوں کے رب ہیں، ہم نے اسلام لایا، آپ کے فرما بردار ہم ہو گئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بعد کے لوگوں کو اور اپنی اولاد کو یہ وصیت کی اور اس بات کی تلقین کی کہ یاد رکھو دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چن لیا ہے، کہا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور اسی طرح سے کہا کہ اگر ہم مر جائیں گے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا، ان کے اولاد نے کہا کہ آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جو معبود تھے، یہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کو مانیں گے، ان کی عبادت کریں گے، اور کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام، یہ جو دین ہے، تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام ہے۔ یہود و نصرانی نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جب یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد جو انبیاء آئے یہ یہودی اور عیسائی تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا ہم زیادہ بہتر جانتے؟ سورہ بقرہ کو پڑھیے گا آیت نمبر 140 کو، وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہودی تھے، نصرانی تھے، ہمیں زیادہ علم ہے یا تم کو زیادہ علم؟ ہم زیادہ اس بارے میں جانتے ہیں یا تم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ بات معلوم ہوئی
کہ دین اسلام جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام رہا۔ اسی طرح سے یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین فطرت ہے، یعنی جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسلام نے حرام قرار دیا، انسان کی فطرت اسے حرام مانتی ہے، اسلام کی فطرت اسے حرام مانتی ہے، اور جس چیز کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے اسلام انسان کی فطرت اسے حلال مانتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسلام انسان کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ ایسی چیز کبھی بھی حلال نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز کبھی بھی حلال نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت کسی عقیدے کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، کسی عقیدے کو قبول کر سکتی ہے، تو وہ واحد عقیدہ عقیدہ توحید ہے، وہ واحد عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذالک الدین القیم، یہی سب سے سیدھا اور سب سے بہترین دین ہے، یہی سب سے سیدھا اور سب سے بہترین دین ہے۔ اسی طرح سے آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 385 کو پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، ان کے باپ ہوتے ہیں جو یا تو ان کو یہودی بنا لیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ سب سے پہلے مفہوم جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایک بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی تربیت جس طرح سے ہوگی، ماں باپ کو جس طرح سے دیکھیں گے، ماں باپ جس طرح سے ان کو رکھیں گے، جس طرح سے ان کی پرورش کریں گے، وہ بچے اسی طرح سے آگے چل کر کے بنیں گے۔ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کریں، ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کریں، اور اگر اچھی تربیت نہ کر کے آگے ان سے فرما برداری کو مانگنا اور فرما برداری کی امید رکھنا، یہ ہماری بھول ہوگی، جو بہت سارے ماں باپ ابھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے آ کر کے یہ اپنے دکھڑا کو سناتے ہیں، اپنی تکلیف کو سناتے ہیں کہ دیکھیے میرے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، میرے بچے میری باتوں کو نہیں مانتے، میری ایک بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی تربیت میں، پرورش میں کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد جو ہے نافرمان ہوتے جاتی۔ تربیت کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے رہیے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کس جگہ وہ رہ رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت بہتر طریقے سے کریں۔ اسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے مطابق اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو داخل کیے ہیں۔ اسی طرح سے دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اسلام آسان دین ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39 کو اگر پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں گے، اس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، تمہیں آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ رب العالمین کبھی بھی تم کو مشکل اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے، اتنا آسان دین ہے کہ کوئی بھی ایک عمل دکھلا دیجئے جو انسان کی طاقت سے باہر وہ عمل، یعنی انسان اس کام کو نہیں کر سکتا ہو اور اللہ رب العالمین نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ اگر ایسا ہو
کہ کبھی کوئی کام آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، کبھی کوئی کام آپ کے لیے کرنا تکلیف دے ہو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کسی چیز میں مکلف نہیں بنایا، آپ کی طاقت جتنی ہے اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈریے، آپ کی طاقت جس قدر ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ آپ لے لیجئے عبادتوں میں بہت ساری مثالیں ہیں، روزے ہیں، سفر ہو اور روزے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر اور چیزیں ہیں جیسے نماز ہو۔ آپ روزے کی مثال لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا سورہ بقرہ کے اندر، اگر آپ رمضان کے مہینے کو پا رہے ہیں تو روزہ رکھیے، لیکن وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کوئی شخص ایسا ہو کہ کوئی بیمار ہو گیا ہو رمضان کے مہینے میں اور روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو، تکلیف دہ ہو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے رخصت ہے، ان کے لیے رخصت ہے، بعد میں اس روزے کو پورے کر لیجئے۔ نماز کی مثال لے لیجئے، نماز کی مثال لے لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین تعلیم، دین کو کتنا آسان بنایا ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ نماز پڑھیے، نماز سے آپ نہیں کبھی بھی کنارہ کش نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن نماز پڑھنا ہے، کبھی ایسا ہو بیٹھ نہیں پا رہے لیکن نماز پڑھنی، کیسے پڑھو گے؟ کہا جس حالت میں تمہارے لیے سہولت ہو، جیسے آسانی ہو ویسے نماز ادا کر لو، اس سے زیادہ اور آسانی کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اسلام میں اور آسانی کیا چاہیے؟ کسی بھی عمل میں اور آسانی کیا چاہیے؟ بہت بدقسمت ہیں وہ لوگ، بہت افسوس ہے ان لوگوں پر جو اتنی آسانیاں ملنے کے باوجود بھی اپنی بستروں میں رہتے ہیں، بہت بدقسمت ہیں ایسے لوگ، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اتنی آسانیاں ملنے کے بعد کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاؤ، چاہے مسجد ملے نہ ملے، وہاں نماز ادا کر لو۔ جو دین ہمیں اور آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تمام کے تمام کرۂ ارض آپ کے لیے سجدگاہ ہے، مسجد ہے، کہیں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، اگر اتنی سہولت ہے اس کے باوجود بھی تجارت کا بہانہ ہو، بزنس کا بہانہ ہو، مشغول ہونے کا بہانہ، بیزی رہنے کا بہانہ ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہے۔ تو دین اسلام جو ہے ایک بہت آسان دین ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بہت آسان دین بنایا۔ یاد رکھیے دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک آدمی کی آخرت اور اس کے ساتھ ان کی دنیا کو بھی بناتا ہے۔ دین اسلام اگر کہتا ہے کہ روزہ رکھو، اگر کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنے جسم کا بھی خیال رکھو، تم اپنے جسم کا بھی خیال رکھو۔ یعنی ایک انسان جو موجود رہتے ہیں وہ جسم اور روح دو چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دونوں چیز کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کی بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہارے بارے میں سنتا ہوں کہ دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر تم عبادت کرتے ہو۔ کہا کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5199 کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے ہوئے تمام امت کے لیے کہا کہ یاد رکھو جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تم جسم کو بھی آرام دو، ہمیشہ جسم کو تھکاتے نہ رہو۔ اسی طرح سے کہا کہ آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم ہمیشہ رات بھر تم عبادت کرتے رہو گے تو سوؤ گے کب؟ اس کا حق کب ادا کرو گے؟ وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر تم ان چیزوں میں صرف مشغول رہ جاؤ گے، روزے اور عبادت میں مشغول رہو گے تو ان کو کب وقت دو گے؟ ان کا حق کب ادا کرو گے؟ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا کے ساتھ جو آخرت کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کو بھی بناتا ہے۔ اس کی مثال اب صحابہ کرام کی ایک مثال سے لے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ دین اسلام نے اس قدر رہنمائی کی دنیا کے بارے میں، آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام میں سے بڑی بڑی مالدار صحابہ کرام پیدا ہوئے۔ ایک مثال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتلا دیجئے، مارکیٹ کا راستہ بتلا دیجئے، ہم بزنس کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس قدر بزنس کیے اور اس قدر دنیا میں آگے بڑھے، اس قدر انہوں نے دنیا میں ترقی کی
کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی چاروں بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کو 80 درہم یعنی 3 لاکھ سے زیادہ حصہ کر کر کے ملا۔ اللہ اکبر، کتنا مال و دولت ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ بچے کے رہتے ہوئے شوہر کے مال میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی 8 حصے میں تقسیم کرنے کے بعد جو 8واں حصہ ہوتا ہے اس سے بیوی کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ اب 8 حصے میں چاروں بیویوں کو جو ہیں وہ اگر 3 لاکھ سے بھی زیادہ کے حصے مل رہے ہوں تو ذرا بتلائیے کہ 25 لاکھ سے بھی زیادہ کے وہ پراپرٹی کے مالک تھے۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف۔ ذرا بتلائیے کہ یہ رہنمائی کس نے کی، یہ اختیار کس نے دیا، یہ سہولت کس نے دیا؟ دین اسلام نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ روزے رکھتے بھی تھے اور رات کو عبادت بھی کرتے تھے، لیکن مارکیٹ میں جا کر کے انصاف اور ایمانداری کے ساتھ وہ بزنس بھی کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام ایک ساتھ انسان کی جو ہے آخرت کو بھی بناتے ہیں اور دنیا کو بھی بناتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے ہمیں اور آپ کو عدل کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو دین اسلام جس کی خصوصیت عدل و انصاف ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کے درمیان سے عدل و انصاف اٹھتے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے بہت سارے ایسے گارجن ہیں، بہت سارے ایسے والدین ہیں جو 2-4 بچے اگر ہو، اولاد اگر ہو تو ان کے درمیان بھی انصاف نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں اگر کوئی بھائی چھوٹے ہو تو ان کے درمیان بھی ان کے یہاں انصاف نہیں ہو پاتا ہے۔ جو بھی پراپرٹی ہوتے ہیں، جو بھی جائیداد ہوتے ہیں، جو بھی مال ہوتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس میں سے سب سے زیادہ میرا حق بن جائے، سب سے زیادہ اس کا مالک میں بن جاؤں۔ بہت افسوس ہے کہ دین اسلام اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک مسلمان کے انٹروڈکشن کراتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مسلم وہ ہوتے ہیں جن کی زبان کے ذریعے سے اور جن کے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو عدل و انصاف جس کے بارے میں اسلام نے تعلیم دیا ہے، آج جو ہے ہم ان کو بھلا رہے ہیں، آج وہ ہم کو بھلا رہے ہیں۔ اور عدل و انصاف کرنا سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوتا ہے؟ دوستوں میں تو مشکل بہت نہیں ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں میں مشکل نہیں ہوتا ہے، گھر والوں میں بہت مشکل نہیں ہوتا ہے۔ مشکل سب سے زیادہ عدل و انصاف کہاں کرنا ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ ایک دوست ہو، ایک دشمن ہو، دونوں آپ کے سامنے جھگڑے لے کر کے آئیں، کسی معاملے کو لے کر کے آئیں، اب آپ کو انصاف کرنا ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ انصاف کیسے کرتے ہیں، آپ انصاف کیسے کرتے ہیں؟ دوستی کے حق میں آپ فیصلہ کرتے ہیں یا دشمن کے حق میں آپ فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہیں اتار دے، یاد رکھو کہ انصاف کرو، عدل کرو، اور یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ آیت جو اتری ہے اس کی مثال ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ جنگ خیبر جس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس کے بعد خیبر کی زمین بہت زرخیز تھی، بہت سرسبز و شاداب زمین تھی، وہاں جیسی ہی فتح کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر والو ہم تم کو یہاں سے بھگا نہیں رہے گے، ہم تم کو یہاں سے ہٹا نہیں رہے گے، لیکن جتنے بھی کھیتی کرو گے اور جتنا بھی کھیتی تم سے آئے گا اگے گا اس میں سے آدھا تم رکھو گے اور آدھا ہم رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ان لوگوں نے، خیبر والوں نے مان لیا۔ اس کے بعد جب پھل پک کر کے تیار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خراس قسم کے لوگوں کو، یعنی خراس اس کو کہتے ہیں جو اوپر میں پھل لگ کر کے دیکھتے ہوئے پہچان جائے کہ اس میں کتنے پھل ہو سکتے ہیں، بغیر کسی وزن کیے ہوئے وہ دیکھ کر کے انومان لگا کر کے یہ بھانپ لے کہ اس میں کتنے زیادہ پھل ہوں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے مقرر کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر والوں کے باغ میں بھیجے، ان کے پھل والوں کے تقسیم کے لیے بھیجے، تو جیسے ہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور تخمینہ لگایا، اور جتنے بھی پھل تھے تمام پھلوں کو دیکھنے کے بعد آدھا کہا کہ اتنا تمہارا حصہ ہے، اتنا ہمارا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے
جو بھی عدل و انصاف اور بٹوارا کیے ابن روحہ رضی اللہ عنہ نے، ان کو دیکھنے کے بعد یہودیوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے یہ کہا. آپ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے کہا یہی وہ عدل و انصاف ہے، یہی وہ عدل و انصاف ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے. جب آپ کے عدل و انصاف کی گواہی دشمن دے تو سمجھ جائیے کہ آپ بہت بڑے عدل و انصاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں. اور دشمنوں نے بھی صحابہ کرام کے عدل و انصاف کی گواہی دی، کہا کہ یہی وہ عدل و انصاف ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے. اگر عدل و انصاف اس طرح نہیں ہوتے تو قیامت قائم ہو جاتی. اگر عدل و انصاف نہیں ہوتے تو قیامت قائم ہو جاتی. تو دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں. اسلام کی دولت بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اور آپ کو وراثت ملی ہے. ماں باپ کے گھر میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا احساس زیادہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو کنورٹڈ ہوتے ہیں، جو اسلام کو بہت ساری پریشانیوں اور قربانیوں کے بعد قبول کرتے ہیں اور اس پر آتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کتنی بڑی دولت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دولت پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں. تو ہم نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں اسلام کی خصوصیات کے تعلق سے پہلی چیز جو بیان کی وہ یہ کہ اسلام دین رحمت ہے. اسی طرح سے اسلام یہ دین ایک ایسا دین ہے جو تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کا دین اسلام ہی رہا ہے. اسی طرح سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ اسلام دین فطرت ہے. اور اسی طرح سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ اسلام ایک آسان دین ہے. اور ایک بات اور بیان کی گئی وہ یہ کہ اسلام جو ہے آخرت بھی بناتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے. اور آخر میں جو ہم نے خصوصیت بیان کی وہ یہ کہ اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. یہ تمام خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین، اور اس طرح کی دیگر خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے سب سے بہترین دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت میں جتنے بھی احکام وارد ہوئے ہیں طاقت کے مطابق ان تمام احکام کو بروئے کار لانے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جو کوئی بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، الہی تو ان کی بیماری کو دور عطا فرما. یا اللہ تو انہیں شفا یابی عطا فرما. جو کوئی بھی پریشان حال ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، تو ان کی تکلیف کو دور فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.